بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال کی زیر صدارت قائم 3 رکنی بینچ نے جناب چودھری پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اب چودھری پرویز الہی پنجاب کے قانونی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں، میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، ایک بار پھر سن لیجئے، نواز رضا کے ساتھ، اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ پورا پاکستان شام سے اس فیصلے کا منتظر تھا۔ حکومتی اطاعت تو بائیکاٹ کر ہی چکا تھا، اور فیصلہ بھی جو آنا تھا، سب لوگوں کی رائے یہی تھی کہ یہ 3 رکنی بینچ جناب چودھری پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے۔ اس پہ بڑی قانونی بحث ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چودھری شجاعت حسین کا خط جو ہے اس پہ ووٹوں کی گنتی شمار نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر کس طرح وہ درست ہے جو عمران خان کی درخواست پہ یہ ہوا کہ ان کے حکومت علی کرنے پر 25 ارکان صوبائی اسمبلی ڈی سیٹ ہوگی۔ بلے ایک نوعیت کا ہی سارا کام ہے، لیکن اس میں 2 ایسے فیصلے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے حکومتی اتحاد نے کہا کہ آپ فل کورٹ قائم کر دیں، لیکن چیف جسٹس نے اس کو پذیرائی نہیں بخشی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر یہ ہمارے پاس ججز جو ہیں وہ سپٹمبر میں اویلیبل ہیں۔ کاش کہ چیف جسٹس حکومتی اتحاد کی یہ تحفظات دور کر دیتے اور فل کورٹ نہ صحیح لارجر بینچ ہی بنا دیتے۔ بہرحال یہ فیصلہ اب متنازع رہے گا، کچھ لوگ اسے تسلیم کریں گے اور کچھ لوگ اسے اپنی فتح بھی قرار دیں گے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور مسلم لیگ نون کے تیور بھی بدل گئے ہیں اس فیصلے کے بعد۔ کیا اب سوال یہ ہے، کیا اس فیصلے کی بعد جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھیں گے، حکومت وفاق میں جو حکومت ہے اور صوبے میں چودھری پرویز الہی کی حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشنز ہوں گے؟ کیا جب وزیر اعظم شہباز شریف لاہور آئیں گے تو ان سے ملنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جائیں گے یا ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے؟ اور اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو جو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، پنجاب میں انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت قائم کروا لی ہے، اس کو وفاق کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے؟ کیا وہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ کر وفاقی حکومت کو قبل از وقت الیکشن کرانے پر مجبور کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہی ایک بڑا سوال ہے کہ اب عمران خان صاحب کا کیا لائے عمل ہوگا، اور ابھی تک تو حکومتی اتحاد بڑا ڈٹا ہوا ہے
وہ میدان کسی کے حوالے کر کے جانا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا 2 ہی طریقے ہمیں حکومت سے نکالنے کے. ایک تو ہم خود ایڈوائس دے دیں تو اسمبلی توڑ دی جائے گی. دوسرا ہمارے خلاف ووٹ ہم لوگ کانفیڈنس لے کر آئے عمران خان. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان دونوں صوبوں کو استعمال کرتے ہیں اور لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسلام آباد کو محصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا اس کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ حکومت کا پورا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں؟ فی الحال تو اب مسلم لیگ نون نے اپنے بیانیہ جو تبدیل کیا ہے وہ مظلومیت کا بھی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور لوگوں میں یہ رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں لوگوں میں کہ دیکھیں کہ ایک ہی کی نوعیت کے کیسز میں 2 مختلف فیصلے آئے ہیں. اگر یہ فیصلہ غلط تھا اسپیکر کا, تو پھر جو 25 ارکان کو عمران خان صاحب کے خط پر ڈی سیٹ کر دیا گیا, تو پھر اس فیصلے کو بحال کر دیں. لوگوں کی جو رکنیت ہے ان کے بھی کیسز آئے ہوئے ہیں, اس لیے سپریم کورٹ کو یہ کیسز بھی جلد نپٹانے چاہیے تھے. یہ درخواست بالکل درست تھی کہ سارے کیسز کو کلب کر کے ایک بار اکٹھے کیسز کر لیے جائے. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے, ایک طرف وفاق میں عمران خان صاحب کی چھٹی کرانے کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے, جب اس نے پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگی, تو اسے دنوں میں فارغ کرا دیا گیا. 3-4 ماہ تو ان کو تگنی کا ناچ نچایا گیا, حلف بھی نہیں لینے دیتے تھے, کبھی کوئی رکاوٹ کبھی کوئی رکاوٹ. اب میرا خیال ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے چودھری پرویز الہی کی حلف برداری میں. البتہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ اگر گورنر پنجاب اویلیبل نہ ہو تو پھر صدر مملکت جا کر ان کا حلف لیں. بہرحال یہ بھی طے کر دیا عدالت نے کہ وہ کس طرح حلف لیں. حالانکہ حمزہ بیچارے جب حلف اٹھانا تھا تو کبھی ادھر دوڑتے تھے کبھی ادھر, ان کا حلف اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب قانونی نقطے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. کل جو فضل الرحمان نے بات کہی تھی کہ ہم اصلاحات لائیں گے, وہ اصلاحات یہی ہیں کہ کس طرح ججوں کی تقرری کی جاتی ہے, اور کس طرح سینئر ججوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, پھر صوبوں سے کس طرح ججوں کو لیا جاتا ہے. بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو موجود ہیں, جن کو جو ابہام ہے جن کو دور کرنے کے لیے یوگا میں ایک نئی, مجھے لگتا ہے کہ نئی لڑائی نہ شروع ہو جائے. اس لڑائی سے بچنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان بھی کچھ ایشوز پر مفاہمت پیدا ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا وقار سب سے زیادہ عزیز ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی پورے ملک کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے متنازع بن جائیں, ہمارے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا کیس, سپریم کورٹ کے اکثریتی ججوں نے ان کو پھانسی دی, لیکن آج تک کوئی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. نہ صرف تسلیم نہیں کرتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ جانبدارانہ فیصلہ دیا تھا, دباؤ کے تحت دیا تھا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر بھی بھاری ذمہ داری ہے, وہ اپنے طرز عمل سے اور اپنے رویے سے یہ سب کو بے نور کرے. ضروری نہیں کہ سارے فیصلے کسی کے حق میں ہوں,
جب سیاسی نوعیت کے فیصلے آئیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، کچھ لوگ راضی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناراض۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس معاملہ میں عمران خان صاحب خاموش رہے، اور جب فیصلہ آیا تو پھر انہوں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب ابھی کوئی فیصلہ آئے نہ آئے عدلیہ پر دباؤ والی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اگر ان کی مرضی کا فیصلہ نہ آتا تو ممکن تھا کہ انہوں نے شور شرابہ کرنا تھا۔ اب حکومت تو وہاں چودھری پرویز الہی کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ان کو کتنے دن ٹک کر کام کرنے دیتے ہیں۔ اب امتحان کارڈ سارے اب اس وقت اب عمران خان کے ہاتھ میں آ گئے۔ کل تک کارڈ حکومتی اتحاد کے پاس تھے۔ سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا اور جب سپریم کورٹ نے فل کورٹ قائم نہیں کی تو سب دنیا یہی کہنے لگی تھی یہ فیصلہ حمزہ شہباز کے خلاف آ رہا ہے، اور حمزہ شہباز بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ لیکن افسوسناک ایک امر یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی جیت کر بھی ہار گئے۔ ہار سے مراد یہ ہے کہ ان کا خاندان تقسیم ہو گیا۔ بڑا افسوسناک یہ ہوا ہے ایک بات کہ چودھری شجاعت حسین جو ان دنوں اپنی صحت کے لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کو پرویز الہی بھی ایک طرف چلے گئے، اور پھر اس کے بعد چودھری وجاہت بھی ایک طرف ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں کاش ایسا فیصلہ ہوتا کہ آج چودھری شجاعت، پرویز الہی، چودھری وجاہت، چودھری صالح حسین، مونس الہی سب اکٹھے اس کو جشن منا رہے ہوتے ہیں اگر کامیابی ہوتی اس طرح۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب کا یا ملک کا سیاسی بحران، آئینی بحران اس فیصلے کے بعد ختم نہیں ہوگا، چودھری برادران بھی دوبارہ اکٹھے ہونے کا ان کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا۔ شکریہ۔